MKR TV کے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرہم کون لگائے گا؟ آج کا مضمون جوید چودھری کی کتاب 0 پوائنٹ سے لیا گیا ہے۔ 1992 میں راولپنڈی میں پولیس کا عالمی سطح کا ایک سیمینار ہوا تھا۔ اس سیمینار میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے بے شمار پولیس افسر پاکستان آئے۔ ان افسروں میں جاپان کا پولیس چیف بھی شامل تھا۔ سیمینار کے بعد ڈنر تھا۔ ڈنر میں راولپنڈی کے DIG اور جاپان کے پولیس چیف ایک میز پر بیٹھ گئے اور دونوں نے گفتگو شروع کر دی۔ گفتگو کے دوران DIG نے جاپانی چیف سے پوچھا، آپ لوگوں پر کبھی سیاسی دباؤ نہیں آتا؟ جاپانی پولیس چیف نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد جواب دیا، صرف 1963 میں ایک بار آیا تھا۔ DIG صاحب ہمتن گوش ہو گئے۔ چیف نے بتایا 1963 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ جاپان کے دورے پر آئے تھے۔ وہ ایک دن کے لیے اوساکا شہر چلے گئے۔ دوسرے دن ان کی جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات تھی۔ انہوں نے اوساکا سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس آنا تھا۔ راستے میں ٹریفک جام ہو گئی۔ ان کے ساتھ موجود پروٹوکول افسروں نے ہمارے پولیس چیف سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی پولیس کسی خصوصی بندوبست کے ذریعے انہیں ٹوکیو پہنچا دے۔ پروٹوکول افسروں کا کہنا تھا برطانوی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم سے ملاقات انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ انہیں وقت پر نہیں ملتے تو یہ ملاقات ملتوی ہو جائے گی، کیونکہ 1 گھنٹے بعد وزیر اعظم چین کے دورے پر روانہ ہو جائیں گے۔ پولیس چیف نے ان کی بات سن کر معذرت کر لی۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے بذات خود پولیس چیف سے درخواست کی، لیکن پولیس چیف کا کہنا تھا ہمارے پاس VIPs کو ٹریفک سے نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں۔ یوں یہ ملاقات منسوخ ہو گئی۔ اس ملاقات کی منسوخی کی وجہ سے جاپان اور برطانیہ کے تعلقات میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ جاپان کے پولیس چیف خاموش ہو گئے۔ ہمارے DIG صاحب نے شدت جذبات میں پہلو بدلا اور ان سے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پولیس چیف مسکرائے، اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ یہ خبر اخبارات میں شائع ہو گئی۔ لوگوں نے وزیر اعظم کے رویے پر شدید احتجاج کیا اور وزیر اعظم کو قوم اور پولیس دونوں سے معافی مانگنا پڑی۔ ہمارے DIG کے لیے یہ انوکھی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے حیرت سے پوچھا، اگر پولیس چیف کے انکار سے وزیر اعظم برا منا جاتے اور دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا؟ پولیس چیف نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد مسکرا کر بولا، پہلی بات تو یہ ہے ہمارا وزیر اعظم کبھی پولیس کے ساتھ لڑائی نہ کرتا، لیکن بالفرض اگر دونوں میں جنگ چھڑ بھی جاتی تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا۔ پولیس چیف سانس لینے کے لیے رکا اور سنجیدگی سے بولا، وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑتا۔ ہمارے DIG صاحب کا رنگ پیلا ہو گیا اور انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا جاپان میں پولیس چیف اتنا مضبوط ہوتا ہے؟ جاپانی چیف نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، ہمارے ملک کا قانون، انصاف اور سلامتی کا نظام بہت مضبوط ہے۔ ہم نے عوام کی حفاظت کے لیے پولیس بنا رکھی ہے، VIPs کو پروٹوکول دینے کے لیے نہیں۔ لہذا جاپان کا ہر شخص جانتا ہے اگر وزیر اعظم اور پولیس چیف میں لڑائی ہوگی تو اس میں وزیر اعظم ہی کا قصور ہوگا، لہذا استعفیٰ بھی اسے ہی دینا پڑے گا۔ مجھے یہ بات اس DIG نے سنائی تھی۔ یہ DIG بعد ازاں IG بنے اور آج یہ نیشنل پولیس بیورو کے DIG ہیں اور ان کا نام ڈاکٹر شعیب سندل ہے۔ میں نے پچھلے 10 برسوں میں بے شمار سیاستدانوں، وزراء اور پولیس کے اعلیٰ افسروں کو یہ واقعہ سنایا اور اس کے بعد ان سے عرض کیا، جب تک آپ لوگ پاکستان میں جاپان جیسی پولیس نہیں بناتے اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میاں نواز شریف صاحب سے لے کر شوکت عزیز صاحب تک سب حکمرانوں نے اس واقعے پر سر دھنا تھا اور اس کے بعد پاکستان میں جاپانی پولیس سسٹم کے نفاذ کا عزم کیا تھا، لیکن عملی طور پر
نواز شریف نے کوئی قدم نہ اٹھایا اور نہ ہی شوکت عزیز صاحب نے۔ رہ گئے پولیس کے اعلیٰ حکام، تو میں نے جب بھی انہیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا: جب تک ہمارے سیاستدان پولیس کا استعمال ترک نہیں کرتے، یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں جب ان کے ساتھ اصرار کرتا تو وہ بے شمار ایسی مثالیں دیتے جن میں کسی پولیس اہلکار یا افسر نے کسی سیاستدان یا کسی سیاسی خاندان کے کسی فرد پر قانون نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد کانسٹیبل سے لے کر DIG تک سب لوگ معطل ہو گئے تھے۔ ان افسروں کا کہنا تھا، جس ملک میں MPA کے ملزم بھائی کے لیے چیف منسٹر تھانوں پر حملہ آور ہو جائے، جس میں اشتہاری ملزم کی رہائی کے لیے وزیر اعظم کا بھائی تھانے پر حملہ کر دے، لاک اپ کا تالا توڑ دے اور تھانے دار کو سر عام پیٹنا شروع کر دے، جس ملک میں گاڑی کے شیشوں سے کالے کاغذ اتارنے پر کانسٹیبل کو ہتھ کھڑی لگا کر جنرل صاحب کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور جس ملک میں VIP موومنٹ کے دوران ایمبولینس کو راستہ دینے پر SSP فارغ ہو جائے، اس ملک کی پولیس میں جاپان جیسی روح کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ میں جب پولیس افسروں کے یہ دلائل سنتا تھا تو میں انہیں شیطانی جواز کہتا تھا۔ میرا خیال تھا ان لوگوں نے کام نہ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں۔ اگر یہ لوگ اجتماعی طور پر فیصلہ کر لیں، ہم نے آج سے کسی سیاستدان کا غلط حکم نہیں ماننا، تو یہ نظام 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شاید ان لوگوں میں حوصلہ اور ایمان نہیں ہے، اور یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میں اپنے اس نظریے پر 28 جون 2006 تک قائم تھا، لیکن 28 جون 2006 کو ہمارے ایک محترم MNA سردار طفیل صاحب نے مجھے اپنے نظریے کو ریشیپ کرنے پر مجبور کر دیا، اور میں نے پہلی بار سوچا، جب تک ہمارے سیاستدانوں کا قبلہ درست نہیں ہوتا اور جب تک ان کی گردنوں کا سریہ نہیں سرکتا، اور اس وقت تک اس ملک کا قانون اور پولیس نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ سردار طفیل صاحب کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ سردار صاحب 28 جون کو مری تشریف لے گئے۔ مری کی انتظامیہ گرمیوں کے سیزن میں شہر میں بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیتی ہے، لیکن سردار طفیل ایک بڑی کوسٹر اور 2 دوسری گاڑیوں کے ساتھ مری میں داخل ہو گئے۔ ان کی کوسٹر نے ٹریفک بلاک کر دی۔ پولیس کانسٹیبل آگے بڑھا اور اس نے سردار صاحب سے عرض کیا، جناب، مری میں بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند ہے۔ سردار صاحب کو کانسٹیبل کی یہ جسارت پسند نہ آئی، لہذا انہوں نے اسے ڈانٹ دیا، جس پر کانسٹیبل محمد یوسف نے اصرار شروع کر دیا۔ سردار صاحب کے بیٹوں اور سیکورٹی گارڈز کو یہ اصرار اچھا نہ لگا۔ وہ لوگ نیچے اترے اور انہوں نے سینکڑوں لوگوں کے سامنے کانسٹیبل کو مارنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے کانسٹیبل کو مار مار کر اس کے دانت، ناک کی ہڈی اور بازو توڑ دیا۔ لوگ یہ ظلم برداشت نہ کر سکے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے بڑی مشکل سے کانسٹیبل کی جان بچائی۔ کانسٹیبل محمد یوسف اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل مری میں زیر علاج ہے، جبکہ سردار صاحب فتح یاب ہو کر واپس اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی تو مجھے محسوس ہوا سردار طفیل کے گارڈ اور بیٹوں نے یہ مکے، یہ تھپڑ اور یہ ٹھڈے صرف کانسٹیبل محمد یوسف کو نہیں مارے، بلکہ انہوں نے یہ تھپڑ ملک کے آئین، قانون اور روایات اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو مارے ہیں۔ یہ تماچا بنیادی طور پر ہمارے کلچر، ہماری پارلیمنٹ اور ہماری سیاست کے منہ پر آیا ہے۔ یہ ٹھڈے ثابت کرتے ہیں ہمارے سیاستدان کس قدر مضبوط اور اتھرے ہیں، اور ان کی نظروں میں ہمارے قانون، ہمارے نظام اور ہماری پولیس کی کیا اہمیت ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں کوئی بڑا شخص قانون اور قانون نافذ کرنے والوں کو تسلیم نہیں کرتا، جس میں قانون صرف غریبوں کے لیے ہوتا ہے، اور جس میں مضبوط لوگ ہر ضابطے، ہر قاعدے کو رونق ڈالتے ہیں۔ میں نے جب سے یہ واقعہ پڑھا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس واقعے کے گواہوں کو اکٹھا کروں اور ان لوگوں کو اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے کھڑا کر دوں اور ان سے عرض کروں، حضور، اس ملک میں اگر کوئی ادارہ، اگر کوئی پولیس اہلکار کسی MNA کے سامنے چھینک بھی مار دیتا ہے
تو پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے، لیکن جب اس ایوان کے کرندے پورے ملک کا استحقاق، پورے ملک کی عزت اور آبرو رون ڈالتے ہیں تو کسی ایوان، کسی پارلیمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کے کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ حضور، اس ملک کے عوام کے کٹے پھٹے اور ٹوٹے استحقاق پر مرہم کون لگائے گا؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔